تک، آپ کے اعلان نبوت تک کچھ لوگ دنیا میں ہر دور میں اچھے گزرے ہیں، اور ایک دور ایسا تھا کہ مصطفیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کئی 100 سال کا فاصلہ ہو گیا، کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ اس پیریڈ میں بھی سچائی کو تلاش کرنے کے لیے گھر کو چھوڑ رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ عیسائیت اچھی ہے، کوئی کہتا تھا یہودیت اچھی ہے، کچھ لوگ بس دین حنیف یعنی دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے۔ انہی میں کا ایک آدمی تھا ایران کا رہنے والا، جس کا نام ہے سلمان، اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اچھی خاصی کھیتی باڑی تھی، بڑی اچھی کاشتکاری تھی، باپ جنگل جاتے تھے، کھیتوں کی رکھوالی کرتے تھے، آ کر کے گھر میں اکلوتے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے دل کو تازہ کرتے تھے، مگر اکلوتا بیٹا حسن و ثقافت کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا۔ اس کے دماغ میں روزانہ یہ بات چلتی رہتی تھی، یار سچائی کہاں ہے، سچائی کہاں ہے۔ لاڑپور والوں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، پوری دنیا میں اندھیرا ہے، مگر سچائی کی للک میں، سچائی کی تلاش میں ایران کے اندر ایک آدمی کے دل میں جوش پیدا ہوا، یار دیکھوں تو سچائی ہے کہاں۔ وہ آدمی اپنے باپ سے کہہ کے نکلا، ابا جان کئی دن ہو گئے مجھے گھر میں پڑے پڑے، آج سے میں کھیتوں کی رکھوالی کروں گا، آپ گھر میں رہیے۔ ابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، یار یہ تو اچھی بات ہے، میرا بڑھاپے میں بوجھ ہلکا ہوگا، بیٹا ذمہ داری اٹھانے کو چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ کھیتوں کی رکھوالی کرو۔ بیٹا ایک دن کھیت پہ گیا، راستے میں راہب عیسائیوں کے مولویوں کا ایک گرجا گھر تھا جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ اس نوجوان کو ان کی عبادت کی ادا بڑی پسند آئی، کیونکہ اس وقت ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ اس نے پہلی بار عیسائیوں کو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بڑی ادا پسند آئی۔ وہ کھیت سے واپسی میں گھر جانا تو بھول گیا، گرجا گھر میں گھس گیا، عیسائیوں کے مولویوں کو دیکھا، پادریوں کو دیکھا، کہا کہ جناب تمہارا طریقہ عبادت تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو عیسیٰ کو جس نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو اکیلا ہے۔ اس نے کہا یار مجھے بھی عبادت سکھاؤ، مجھے اچھا لگا تمہارا طریقہ۔ اب بیٹے کے دل میں عیسائیت کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، سچائی کی تلاش میں بیٹا عیسائیوں کے ہتھے چڑھا، وہاں گرجا گھر میں آنا جانا ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹا پورے دن گھر نہیں پہنچا، باپ نے تلاش شروع کر دی، بیٹا ابھی تک آیا نہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتا دیا کہ اسے تو دین کی چاشنی کا مزہ لگ گیا ہے، اسے تو اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگا ہے، جاؤ وہ فلاں گرجے میں اپنی رب کی عبادت میں مصروف ہو گیا ہے۔ باپ پیچھے سے گیا، اس نے دیکھا کہ بیٹے کو تو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، مگر بیٹا تو دنیا داری ہی ترک کر چکا ہے، اللہ کی عبادت میں اتنا منہمک ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ باپ کب آیا۔ آخر کار باپ نے سمجھا بجھا کر کے بیٹے کی واپسی کرائی، لیکن بیٹا رات کے پہر میں اٹھ کے پھر گرجا گھر میں، باپ پیچھے پیچھے گرجا گھر میں۔ جب کافی دن ہو گئے باپ نے بندشیں لگانا شروع کری، آنا جانا شروع ہوا، باپ نے جب بندشیں لگائیں سلمان فارسی نے سوچا کہ یار اب باپ نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اب ایسے بات نہیں بنے گی، گاؤں چھوڑ دیا، ایران چھوڑ دیا، چلے گئے ملک شام۔ ملک شام میں اور زیادہ پڑھے لکھے راہب سے ملاقات ہوئی، 100 سال کی عمر کا ایک راہب، پلکیں سفید، بھوں سفید، آنکھوں پہ پلکیں لٹک کر کے آنکھوں کو ڈھک لیا ہے، اتنا بوڑھا راہب ہے۔ سلمان فارسی گئے، بولے دین حنیف کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس راہب نے کہا بیٹا میں تمہیں دین حنیف کی راہ بتاؤں گا، میرے پاس رہو۔ راہب کے پاس رہتے رہے، اللہ کی معرفت ہوتی رہی، آخر اس راہب کا بھی ٹائم آ گیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ مرتے ٹائم اس راہب نے کہا تمہیں میں موصل میں میرا ایک ساتھی رہتا ہے، اس راہب کا پتہ بتاتا ہوں، میرے بعد اس کے پاس چلے جانا۔ سلمان فارسی اس راہب کے انتقال کے بعد موصل چلے گئے، وہاں راہب کے پاس رہے، اس کا بھی تھوڑے دن میں انتقال ہونے لگا تو یہ کہنے لگے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ بھائی اب تو گرجا گرجا بھٹکتا نہ پھر، اب پادری پادری کے پاس جاتا نہ پھر، میں تجھے ایسی جگہ بتاتا ہوں، یہ زمانہ آخری نبی کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، تو عربستان چلا جا، ہو سکے تو کھجوروں کے جھنڈ میں ایک شہر آباد ہے جسے یثرب کہتے ہیں جو آج کا مدینہ ہے، بولے تو
یوسف نے جس کے قصیدے پڑھے ہیں، اسماعیل نے جس کی مداخانی کی ہے، آدم نے جس کے قصیدے سنائے ہیں، نوح نے جس کے قصیدے سنائے ہیں، اے میرے بیٹے اب تو گرجا گرجا نہ پھر، اب تو یثرب چلا جا، تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی، تیرا مدعا بھی پورا ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ نکلے ہیں سلمان فارسی، اس راہب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ چاہ رہے تھے حجاز کی طرف کوئی جانے والا قافلہ مل جائے کہ راستے میں ایک جنگل آ گیا، اس جنگل کے باہر کوڑھیوں کی لائن ہے، اندھوں کی لائن ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ لائن کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سال میں ایک دن اس جنگل میں سے ایک آدمی نکل کے آتا ہے، وہ جس کوڑھی کو ہاتھ لگا دیتا ہے اس کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنائی واپس آ جاتی ہے۔ اور سنو آج کل ہی میں اس کے نکلنے کا دن ہے۔ سلمان فارسی انہی کوڑھیوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، کہا میں اس کو دیکھے بغیر اب نہیں جاؤں گا۔ ایک ہی دو دن گزرے تھے، وہ نوجوان گھنے جنگل میں سے نکلا، نکل کے وہ جس کو ہاتھ لگاتا گیا کوڑھیوں کو شفا ملتی چلی گئی، جس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتا گیا اندھوں کی آنکھیں بینا ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے سب کو ٹھیک کر کے اللہ کے حکم سے پھر جنگل کا رخ کیا۔ ادھر سلمان فارسی اس جوان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، وہ جنگل میں جیسے ہی گھسا اور پھر مڑ کے دیکھا، بولے سلمان، بولے بیٹا تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہا جناب جب تک میں آپ سے آپ کی حقیقت نہیں پوچھ لوں گا میں واپس جانے والا نہیں ہوں، میں کچھ الگ قسم کا دیوانہ ہوں۔ کہا کہ پھر سن، تجھے میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایک ایسا پتہ بتاتا ہوں، تو یثرب چلا جا جو کھجوروں کی وادی میں ایک شہر ہے جسے آنے والے دور میں مدینہ کہا جائے گا، اور سن آخری نبی وہاں جلوہ فرمائیں گے، اور جب وہ جلوہ فرمائیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور اب تو میرے پیچھے مت آ۔ سلمان فارسی کہتے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، میں وہیں سے واپس ہو گیا۔ میں ایک دن حجاز کی طرف جانے والے قافلے کی تلاش میں تھا، ایک قافلہ مجھے مل گیا، اس قافلے والوں سے میں نے کہا بھائی میرے پاس یہ کچھ بکریاں ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ تم لے لو، مگر مجھے صرف حجاز کا راستہ دکھا دو، مدینے کا راستہ دکھا دو۔ کہتے ان لوگوں نے میری اونٹ اور بکریاں بھی لے لی اور میرے اوپر ظلم یہ کیا کہ مجھے غلام بنا کر کے مدینے میں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ کہتے جب میں غلام بن کے مدینے میں آیا تو میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، آقا کی بستی میں تو ویسے بھی غلامی کی حیثیت سے آنا چاہیے، اگر غلام بن کے بک گیا ہوں تو خوش قسمتی یہ ہے کہ آقا کے شہر میں بکا ہوں۔ کہنے لگے یہودی کی میں غلامی کرنے لگا، اور روز بروز میں اس آخری نبی کا انتظار کرتا تھا۔ میں سنتا تھا کہ یثرب والے کچھ دن مدینے کی سرحد پر جا کر کے مکہ سے آنے والے راستے پہ کسی آنے والے کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق اس کے کھجوروں کے باغ میں ایک پیڑ پہ چڑھا ہوا کھجور توڑ رہا تھا، اچانک میرا آقا جو نیچے بیٹھا تھا اس کے پاس کوئی دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ سنو جس کا انتظار مدینے والے کر رہے تھے وہ عرب کا سوار آ گیا ہے، وہ مدینے میں داخل ہونے والا ہے۔ کہتے میں نے اتنا سنا، میں پیڑ کے اوپر تھا، خوشی سے میرا دماغ گھوم گیا، ایسا لگتا تھا کہ میں پیڑ سے نیچے گر جاؤں گا۔ میں نے جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا اور اتر کے جلدی سے آیا، آ کر کے میں نے آقا کے پاس آنے والے اس آدمی سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے جو میرا آقا یہودی تھا اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ میں رسید کیا، کہا تو غلام ہے ہماری باتوں میں کیوں کان لگاتا ہے، اپنا کام کر۔ کہتے وہ
نشانی بھی میں دیکھ لوں. بولے میں اسی انتظار میں تھا. کسی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ وہ اپنے کسی یار کے جنازے میں جنت البقیع میں آئے ہوئے ہیں. کہتے میں دور کا چکر کاٹ کے مصطفیٰ جدھر پیٹ کر کے کھڑے تھے اس طرف سے جانا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے جو چیز دیکھنا ہے وہ آخری نبی کی پیٹھ پہ ہی موجود ہے. کہتے جدھر ان کا منہ تھا پہلے تو میں ادھر تھا, مگر میں نے دور کا چکر کاٹا. وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ سلمان چکر کاٹ کے آ رہا ہے. حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے, مگر پھر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہے. میں دور کا چکر کاٹ کے جب ان کی پیٹھ کے پیچھے سے گیا تو انہوں نے اپنے اوپر پہنی ہوئی چادر اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان سے خود ہی ذرا سی نیچے سرکا دی, اور کہتے ہیں جیسے ہی وہ چادر ہٹی میری نظروں نے وہ نشانی دیکھی جو مجھے تین راہبوں نے بتائی تھی. پھر تو فرقت کا رہا برداشت نہیں ہوا, صبر کا دامن چھوٹ گیا, تحمل کا پیمانہ بلند ہو گیا. میں بھاگ کر کے مہر نبوت کو چوم بیٹھا. میں نے بسا دے دیا حضرت رسول اکرم نے. جب میری ہی ادا دیکھی مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا اور آگے کر کے سینے سے لگا لیا. کہا سلمان تمہاری جگہ وہ نہیں, تمہاری جگہ یہ ہے, تم ہمارے سینے سے لگ جاؤ, ہم ہمیشہ تمہارے سینے میں ہماری محبت کے نغمے گونجتے زندہ باز بے شک سبحان اللہ. آپ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اور سنو یہ کون ہے؟ یہ اسلام کا پہلا انجینئر صحابی. سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ اسلام کا پہلا انجینئر صحابی سلمان فارسی. کہتے ہیں میں نے جب مصطفیٰ جان رحمت کے مہر نبوت کو بوسہ دیا, آقا نے کہا سلمان وہ تمہاری جگہ نہیں, تم ادھر آ کے ہمارے سینے سے لگو, تمہاری جگہ یہاں ہے. کہتے ہیں اس دن میری آنکھوں سے لوگوں کے تو غموں میں آنسو بہتے ہیں, خوشی میں میری آنکھوں سے اتنے آنسو بہے, اتنے آنسو بہے, اتنے آنسو بہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے حیران ہو رہے تھے کہ سلمان رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, تمہاری فرقت میں کہاں کہاں گھوم کے آ رہا ہوں. یا رسول اللہ تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنی خاک چھانی ہے, اس دیدار کے لیے میں کتنے گرجا گھروں میں بھٹکا ہوں. یا رسول اللہ اور وہ جو اس دن نوجوان جنگل سے نکل کے آیا تھا جس نے کوڑیوں کو ٹھیک کیا اللہ کے حکم سے, اندھوں کو جس کے ہاتھ سے شفا ملی, مصطفیٰ نے اتنا سنا کہا سلمان بس یہی تک تم بتاؤ, اس سے آگے ہم بتائیں گے. اب تو سلمان دم بخود ہے. یا رسول اللہ اس جنگل میں یا تو میں تھا یا وہ نوجوان تھا, آپ کو کس نے بتایا؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا اے سلمان اب بھی یہ پوچھتا ہے کس نے بتایا؟ جس رب نے تجھے اتنی جگہ گھما گھما کے میرے قدموں تک پہنچایا ہے, اسی رب نے مجھے تیرا زندگی کا سارا حال بھی سنایا. اصل کے اعلیٰ حضرت بہت اچھا سبحان اللہ. مصطفیٰ نے کہا سنو سلمان اب یہ بھی بتا دے وہ جنگل میں جو جوان تھا جس کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی شفا رکھی تھی, کوڑیوں کو لگا دیا تو ٹھیک ہو گئے, اندھوں کو لگا دیا تو ٹھیک ہو گئے, جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب اتنا بتا دیا ہے تو آگے کا بھی آپ ہی بتا دیجئے. جب اس نے آپ کا پتہ بتایا تھا تو پھر میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے, میں نے سمجھ لیا اب میں مدینے والے سے ہی پوچھ لوں گا کہ وہ کون تھا. یا رسول اللہ آپ بھی بتا دو. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے سلمان وہ میرا بھائی مجھ سے پہلے کا نبی عیسیٰ ابن مریم تھا, جس کو اللہ نے یہ قوت عطا کی ہے, جن کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ اندھوں کو ہاتھ لگا دے تو آنکھیں روشن ہو جائے اور کوڑیوں کو ہاتھ لگا دے تو کوڑی شفا. بے شک
सुभान अल्लाह साहब, बहुत अच्छा। किस फहम में गुम हुए हो? ये जो दौलत तुम्हें फ्री में मिल गई है ना, इसकी नाकदरी मत करो। इस नबी पे कलमा पढ़ने वालों में, ईमान लाने वालों में उनसे पूछो जिन्होंने अंगारे अपनी खालों पे बर्दाश्त किए हैं, जिन्होंने दोपहर की अरब की 45 डिग्री 50 डिग्री गर्मी के जलते हुए पत्थरों पे अपनी अपनी खालों से बहती हुई निकलती हुई चर्बी को बर्दाश्त किया है। अरे उनसे पूछो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, सबसे पहली शहीद होने वाली खातून, जिसकी शर्मगाह पर कुदाल मार के जिसको शहीद कर दिया था अबू जहल ने, वो पहली मक्के की मुसलमान खातून, मुसलमान शहीदा। उससे पूछो इस्लाम किसे कहते हैं, उससे पूछो इस्लाम किसे कहते हैं। जो मुस्तफा का गुलाम था, हजरत खदीजा ने जिसको हजरत रसूल अकरम की बारगाह में वक्फ किया था, और रसूल अकरम ने उसको गुलाम को पाते ही आजाद करके अपना बेटा बना लिया, जिसको तारीख ज़ैद बिन हारिसा के नाम से याद करती है। एक वक्त तक मक्का वाले यही समझते रहे कि ये रसूलुल्लाह के, ये मोहम्मद के बेटे हैं, मगर कुरान में जब हुक्म नाज़िल हुआ उदउ लिआबाइहिम, इन्हें इनके बापों के नामों से पुकारो। उस दिन ज़ैद बिन हारिसा ने कहा था कि मुझे मेरे बाप के नाम से पुकारो, ज़ैद बिन मोहम्मद मत कहो, मेरे बाप का नाम तो हारिसा है, ज़ैद बिन हारिसा कहो। और जानते हो ये गुलाम जो मुस्तफा की बारगाह में थे, इनके बाप थे मुल्क शाम के रहने वाले। जब 10 साल हो गए बाप बेटे को बिछड़े हुए, माँ बेटे को बिछड़े हुए, 10 साल के बाद किसी ने बताया था कि तुम्हारा बेटा कुरैश के खानदान में, बनी हाशिम के कबीले में गुलाम बना करके बेच दिया गया है। उस वक्त नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना